والصلاة والسلام على إمام الهدى والتقى محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. صدق اللہ العلی العظیم. میرے بھائیوں، یہ سیرت کا پیغام، یہ پوری تقریروں کا حاصل صرف یہ ہے کہ یقیناً محبت ہمارے اندر ہے. نبی سے محبت نہیں ہوگی تو ہمارا ایمان ہی نہیں ہوگا. یقیناً ہمارے اندر محبت ہے، لیکن اس محبت کا تقاضا کیا ہے اس کو ہم سمجھنے سے قاصر ہیں. محبت کا تقاضا یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے اس پر ہمیں عمل کرنا. اگر ہم عمل کرتے ہیں تو یقیناً یہ محبت ہے. جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے حضور سے باتیں سنی اور فوراً تیار ہو گئے، فوراً عمل کر کے دکھایا، اور ایسا کر کے دکھایا کہ اللہ رب العزت نے ساتویں آسمان سے ان کی تعریف کی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک ہی بات، زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا تاکہ وہ پیغام آپ بھر لے جائیں. زیادہ باتیں ہوں گی تو بات آدمی بھول جاتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا خیر الکلام ما قل ودل، کہ بہترین بات وہ ہے جو مختصر ہو اور جامع ہو. اس لیے میں ایک ہی بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں تاکہ وہ اس کو یاد رکھیں. حضور کی تعریفات بہت زیادہ ہے، تعریف کر کے اضافہ نہیں کر سکتے. حضور کے معجزات بہت ہیں. حضور نے جو کرنے کے لیے کہا ہے ان پر ہمیں عمل کرنا ہے. صرف ایک بات آج آپ سے کہتا ہوں، حضور نے کہا آپ کو سلام، کہ سلام کو عام کرو. ہم عام نہیں کرتے، باہر سے سلام کرتے ہیں دوستوں سے، لیکن گھر کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو گھر کے اندر جاتے تھے اپنی بیویوں سے سلام علیکم کہہ کر داخل ہوتے تھے. اب ایسے کون ہے جو اپنی بیویوں کو سلام کرتا ہے؟ بالکل یہ سنت محفوظ ہے. چاہتے ہیں کہ عورتیں ہم کو سلام کرے، بیچاری عورتیں بھی سلام نہیں کرتی، وہ جانتی بھی نہیں. اس لیے یہ مٹھی بھر جواب اس پر عمل کرنا ہے کہ ابھی آپ مجلس سے جائیں تو گھر میں السلام علیکم کہ تم پر سلامتی ہو. انشاءاللہ گھر میں برکتیں شروع ہو جائیں گی، بیماریاں ختم ہو جائیں گی، شیطان سے ختم کرتے ختم ہو جائیں گے اگر اس پر ہم نے عمل کیا. اور حضور نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے. آج ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی مہمان سے ڈر جاتا ہے، مہمان سے ڈر جاتا ہے. اکرام تو دور کی بات، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مہمان اپنا مقدم لے کر کے آتا ہے، اپنا رزق لے کر کے آتا ہے، اور مہمان جس گھر میں کھاتا ہے مہمان کے اٹھنے سے پہلے برکتیں اس میں اس گھر میں جاری ہو جاتی ہے. میرے بھائیوں، اب ایک واقعہ سنا کے اپنی بات ختم کروں گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے. ایک صحابی آتے ہیں بھوکے پیاسے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی شفیق تھے. وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم شریف کی حدیث ہے، پہلے ازواج مطہرات گھر میں معلوم کراتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے یہاں بھیجتے ہیں، جواب آتا ہے کہ گھر میں صرف پانی ہے. دوسری حضرت ام سلمہ کے یہاں بھیجتے ہیں، وہاں پہ بھی کئی گھروں میں یہ بات اطلاع بہت آئی کہ کچھ کھانے کا ہے بھیجو، لیکن ہر گھر سے کہ آج صرف گھر میں پانی ہی ہے، کچھ کھانے کا نہیں. پھر کچھ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، کہا کہ کوئی بھائی ہے جو اس صاحب کو اپنے گھر لے جا کر کھانا کھلائے. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ اس صحابی کو لیا اور گھر چلے. وہ بھی سوچتے جا رہے تھے گھر میں کیا ہوگا.
ان کی بیوی حضرت ام سلیم تو ان سے بھی زیادہ بہادر اپنے شوہر کو ایمان لانے کا سبب ان کی بیوی ام سلیم بنی تھی۔ ایک پہلے شوہر سے جب مدینے میں اسلام پھیلا تو وہ عورت ام سلیم رضی اللہ عنہا ایمان میں اپنے شوہر سے پہلے ایمان لائی، اور اسی چیز پر ان کے شوہر غصہ ہو کر دیکھا کہ یہ ایمان سے نہیں گر رہی ہے، اپنے چھوٹے بیٹے حضرت انس کو بھی کلمہ سکھا رہی تھی، اسی غصے سے وہ باہر نکل گئے اور باہر نکل کر ملک شام چلے گئے اور وہیں ختم ہو گئے، وہ ایمان نہیں لایا۔ مالک ابن نضر پھر ان سے حضرت ابو طلحہ نے حضرت ام سلیم کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا، اس نے کہا پہلے ایمان قبول کرو، اسلام قبول کرو، اس کے بعد ہی میں تم سے نکاح کروں گی۔ چنانچہ ابو طلحہ نے اسلام قبول کیا، اور سن لو، اور انہوں نے کہا میں مہر میں کچھ بھی نہیں لوں گی، صرف تم اسلام قبول کر لو، یہی میرا مہر ہے۔ چنانچہ ابو طلحہ نے اسلام قبول کیا اور پھر دونوں میاں بیوی بن گئے۔ اس لیے اللہ نے ان کی برکت دی، بہت سارے واقعات ہیں۔ یہ بہادر خاتون نے اپنے شوہر کو اسلام پڑھایا، پورے گھر کو اسلام والا بنایا۔ اب دیکھیے شوہر اس مہمان کو لے کر حضرت ابو طلحہ گھر آتے ہیں، راستے میں سوچتے ہیں پتہ نہیں گھر میں کچھ ہے یا نہیں۔ جانے کے بعد مہمان کو گھر سے باہر ٹھہرا دیتے ہیں اور اندر جاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں سے میں ایک مہمان لایا ہوں۔ دیکھیے بہادر خاتون، انہوں نے کہا کچھ ہے، کہا تھوڑا سا کھانا ہے لیکن وہ بچوں کے لیے ہے، ہم لوگ کو بھی بھوکا رہنا پڑے گا۔ پھر مشورہ کیا کیا جائے، تب بچوں کو سلا دو، بچوں کو تھپکی دے کر سلا دو، اور مہمان کو وہ کھانا پیش کر دیں گے تو تھوڑا سا ہے، میں بھی ساتھ میں بیٹھ جاؤں گا، میں کھانے کی نقل کروں گا، میں کچھ اس بیچ تم چراغ کو صحیح کرنے کے انداز میں چراغ کو صحیح کرنا اور چراغ کو بجھا دینا تاکہ تو وہ کھانا صرف مہمان کھائے اور اندھیرے میں ان کو لگے کہ میں بھی کھا رہا ہوں۔ دونوں میاں بیوی نے یہ مشورہ کیا، مہمان لایا گیا اور اس کا کھانا جو ہی رکھا، چراغ کو ٹھیک کرنے کے بہانے چراغ بجھا دیا، پہلے بچوں کو بھوکے سلا دیا تھپکی دے کر، بچے سو گئے، دیندار گھرانہ تھا، رسول کی بات پر چلنے والا تھا، بچے بھی دیکھیے فوراً سو گئے، مہمان کے سامنے کھانا پیش کیا گیا اور اس طرح سے چراغ بجھا دیا گیا، اور یہ حضرت ابو طلحہ نقل کرتے رہے تاکہ مہمان کو بھی پتہ نہیں چلے کہ وہ بھی کھا رہے ہیں، اور جو تھوڑا کھانا تھا مہمان کو پیش کیا، پھر مسجد نبوی میں چھوڑ دیا، مسجد میں مہمان نے رات گزاری، پھر اس کے بعد رات بھر دونوں میاں بیوی فاقے سے گزرے، اس کے بعد صبح فجر میں اذان ہوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، حضرت ابو طلحہ مسجد نبوی تشریف لاتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں آتے ہیں، مسکراتے ابو طلحہ مہمان کا کیا حال ہوا، تمہارے مہمان سے تو اللہ بھی خوش ہو گیا۔ اللہ نے یہ عمل دیکھ کر کے قرآن کریم کی حضور پر آیت نازل فرمائی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ صحابہ ایسے ہیں کہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں چاہے ان کو نقصان ہی کیوں نہ ہو جائے۔ میرے بھائیوں کتنا بڑا پیغام ہے، انہوں نے سنا فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ کہ مہمان کا اکرام کرنا چاہیے، اس لیے جتنی باتیں بھی آئیں سب پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، یہ محبت کی علامت ہے۔ میرے بھائی اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔